نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرین، عزیز طلباء و طالبات اور معزز خواتین، 10 محرم الحرام کی شب کو یعنی 9 محرم کے روز بعد نماز عشاء جہاں جو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جلسہ منعقد ہوا تھا جامع مسجد میں، اس میں میں نے ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ احادیث نبوی کی روشنی میں بیان کیا، اور مشکات المصابیح جو حدیث کی ایک معروف کتاب ہے اس کے متعلقہ باب پر گفتگو کی تھی. وہ انتہائی اہم موضوع ہے کیونکہ پورا بیان احادیث نبوی پر مشتمل ہے، تو وہ ایک خطاب اس موضوع کی مناسبت سے ہو چکا ہے. آج میں انشاءاللہ تعالی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تاریخی پس منظر ہے اس سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تاریخی واقعات کے اعتبار سے شہادت امام حسین کے پس منظر کو، پیش منظر کو اور اس کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے. تو یہ موضوع جذباتی نوعیت کا نہیں ہے، تاریخی نوعیت کا ہے، اور اس کا تعلق براہ راست اس عظیم واقعہ شہادت کو تاریخی تناظر میں سمجھنے سے ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جسے صاحب مشکات نے کتاب الفتن میں درج کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا، الخلافۃ بعدی 30 سنہ. حضور علیہ السلام نے اپنے بعد خلافت راشدہ کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جو خلافت راشدہ ہے یہ میرے بعد 30 سال تک قائم رہے گی. ثم تکون ملک، اور 30 سال کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو جائے گا. یہ حضور علیہ السلام نے ایک پیشین گوئی فرمائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت راشدہ کا ذکر صریح الفاظ میں یوں بھی فرما دیا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت پر عمل کرنا واجب ہے، اور علاوہ میرے جو خلفاء راشدین ہیں اور مہدیین ہیں یعنی ہدایت یافتہ خلفاء راشدین، ان کی سنت پر بھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت راشدہ کی سنت اور اپنے دور نبوی اور دور نبوت و رسالت کی سنت کو یکجا کر دیا، اور فرمایا یہ دونوں سنتیں حقیقت میں ایک سنت ہے، اور ان پر عمل کرنا تم پر واجب ہے. یعنی 10 سالہ مدنی دور جو نبوت و رسالت کی حکومت کا دور ہے، وہ گویا اسلامی نظام سلطنت کا اجمال ہے، اور 30 سال کا خلافت راشدہ کا دور وہ اس مصطفوی نظام حکومت کی تفصیل ہے.
اور آپ نے یہ پیشین گوئی بھی ساتھ فرما دی کہ یہ دور خلافت راشدہ کا اور خلفائے راشدین کا 30 برس تک ہوگا. پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو جائے. نام بے شک اسے خلافت کا دیا جاتا رہے مگر وہ حقیقی معنی میں خلافت نہیں ہوگی، وہ ملوکیت یعنی بادشاہت سے بدل دی جائے گی. اور وہ ملوکیت اور بادشاہت الگ بات ہے کہ اچھا حکمران آ جائے گا تو دین کی خدمت ہوگی اور اچھے کام ہوں گے، برا شخص آ جائے گا تو دین کو نقصان پہنچائے گا، برے کام. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن بحیثیت نظام سلطنت و نظام حکومت کے خلافت ملوکیت میں بدل دی جائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اطلاع، آپ کی دی گئی اطلاع اور آپ کی عطا کردہ خبر کے عین مطابق خلافت راشدہ 30 برس کے اختتام پر مکمل ہو گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد تھے. انہوں نے 2.5 برس خلافت کی. کتنے؟ اب میں مختصراً تاریخ کا یہ سفر مکمل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم کربلا معلیٰ تک جا پہنچیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 برس پر مشتمل رہا. کل کتنا عرصہ ہو گیا؟ 12.5 برس. ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت کو زینت بخشی. آپ کا دور 12 برس تک رہا. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 24 برس. پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. آپ 5 برس تک خلافت راشدہ کے عہدہ جلیلہ پر متمکن رہے. 5 برس. کتنا زمانہ ہو گیا؟ 29.5 برس. تو 30 برس میں کتنا عرصہ کم رہ گیا؟ 6 ماہ. اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہی کی طرح اسی سنت اور اسی طریقہ و منہاج کے مطابق سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ راشد مقرر کیا گیا. تو گویا وہ 5ویں خلیفہ راشد تھے. تو یوں اگر تفصیل میں جائیں تو خلفائے راشدین 4 نہیں بلکہ 5. سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ تک خلافت راشدہ کے منصب پر فائز رہے. تو 30 برس کی مدت مکمل ہو گئی. یہ 6 ماہ کا عرصہ ملا کر 30 برس کا عرصہ خلافت راشدہ کا بنتا ہے. اب خلافت کے مسئلے پر امت میں تفریق کب سے شروع ہوتی؟ اگلا نقطہ لے رہے ہیں. جب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر بیٹھے، بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو تب سے اس متفقہ خلافت راشدہ کو اور متفقہ خلافت اسلامیہ کو تقسیم کرنے کا عمل شروع ہو گیا. اور جب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد 4تھے خلیفہ راشد ہوئے اور آپ نے تخت خلافت سنبھالا، تو اس زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے یعنی دمشق کے گورنر چلے آ رہے تھے. وہ اس وقت کہاں کے گورنر تھے؟ دمشق کے، ملک شام کے. یہ اس وقت صوبہ تھا، یہ اس وقت خلافت اسلامیہ کا صوبہ تھا، کیونکہ فتوحات ہو چکی تھی. فتوحات، شام فتح ہو چکا تھا، فلسطین، عراق، سب علاقے فتح ہو چکے تھے. تو شام ایک صوبہ تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صوبہ شام کے گورنر تھے. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق آپ کو معلوم ہے قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تھا.
اور اسی قبیلہ سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تھے. اور حضرت معاویہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو امیہ سے تھا. یہ ایک اتفاق ہے، سوء اتفاق کہیے، کہ پرانے وقتوں سے بنو امیہ اور بنو ہاشم میں چپکلش، کشمکش اور ناچاکی چلی آ رہی تھی. یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور وہ عداوتیں، وہ چپکلشیں اپنے اثرات اس وقت تک رکھتی تھی. اور کچھ اور اسباب بھی ان کے ساتھ ملے. چونکہ میں کسی امر کی تفصیل میں گئے بغیر اختصار کے ساتھ یہ پورا تاریخی سفر طے کرانا چاہتا ہوں. جب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پہ بیٹھ گئے، حضرت معاویہ نے ملک شام میں بجائے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو قبول کرنے کے اور حسب سابق آپ کی خلافت پر بیعت کرنے کی بجائے اور اپنی گورنری کو خلافت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے تابع کرنے کی بجائے انہوں نے ان کی خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ملک شام کی گورنری کو اپنی آزاد حکومت میں بدل دیا اور اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا. یہ جدید اصطلاح میں آپ یوں سمجھیں اس خلافت راشدہ سے ایک بغاوت تھی، ایک ریبیلین تھی، اور اس بنیادی خلافت راشدہ کی وفاداری کے خلاف ایک انحراف تھا، ایک بغاوت تھی. تو ان کا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق پر مبنی خلافت کو قبول نہ کرنا اور انکار کر کے اپنی گورنری کو آزاد اور مطلق حکومت میں بدل دینا، یہ اقدام ان کا شرعاً اور سیاستاً درست اقدام نہیں تھا. یہاں سے ایک غلط اقدام کی ابتدا ہو گئی. اب اس پر مختلف اسباب ہیں. شیعہ حضرات اس کے اسباب بیان کرتے ہیں اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق پر قائم ہونے کی حمایت کرتے ہوئے حد سے بھی بڑھ جاتے ہیں اور بہت کچھ حضرت معاویہ کے خلاف کہتے چلے جاتے ہیں، یعنی ایک ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خارجی الذہن ہیں. کیا؟ خارجی الذہن. اور وہ اپنے دل میں بغض اہل بیت رکھتے ہیں، چھپا ہوا بغض رکھتے ہیں، چھپا ہوا بغض ظاہر نہیں کرتے، نام نہیں لیتے بغض اہل بیت کا، مگر اہل بیت اطہار کی محبت سے ان کے دل خالی یا بغض اہل بیت کا کہ کوئی نہ کوئی گرد یا بیج ان کے اندر مخفی طور پہ ہوتا ہے. اس کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ کے اقدام کو بہر صورت ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ڈیفینس کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں اور اسے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجتاً وہ بھی حد سے بڑھ کر ایک ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں. یہ اقدام بھی ناروا اقدام ہے، یعنی ایک غلط قدم کو درست ثابت کرنا کبھی درست نہیں ہو سکتا. ہمارا موقف کیا ہے؟ یعنی اصل اہل سنت والجماعت کا اور اہل سنت کے ائمہ کا، اکابرین کا راہ راست پر چلنے والے سواد اعظم کا اصل موقف کیا ہے؟ دونوں انتہاؤں سے بچ کر وہ بات کہنا جو میں نے احتیاط کے ساتھ کہی ہے کہ درست کو درست کہا جائے، غلط کو غلط سمجھا جائے، مگر ہم سیدنا علی شیر خدا ہی کی خلافت کو حق پر مبنی خلافت سمجھتے ہیں. انہی کی خلافت و امامت حق ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
آزاد حکومت کا اعلان کر دینا اور سیدنا علی شیر خدا کے دست حق پرست پر بیعت نہ کرنا اور ان کی خلافت کو قبول نہ کرنا لاکھ دلائل دیے جانے کے باوجود بھی درست نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ہم ان کے اقدام کا دفاع نہیں کرتے، مگر کیا کرتے؟ محض ان کے صحابی رسول ہونے کی بنیاد پر ایک غلطی صحابی سے بھی سرزد ہو سکتی ہے۔ صحابی انسان ہوتا ہے، وہ رسول اور نبی اور پیغمبر معصوم نہیں ہے، اولیاء اللہ سے صادر ہو سکتی ہے غلطی، خواہ سبب اس کا نفس کی خواہش ہو، اس کا غلبہ ہو، خواہ سبب ہو اس کا خاندانی محبت کا اور خاندانی عصبیت کا غلبہ ہو، خواہ سبب اس کا بیٹے کی جانشینی کی چاہت کا اور اس کی محبت اور ہوس کا غلبہ ہو، خاص سبب اس کا ارد گرد کے ملک شام اور دمشق کے جو ماحول تھے سیاسی ان کا خارجی دباؤ، خواہ خاندانی چپکلش کے زیر اثر ہوا ہو، خواہ بزم خیش خون خرابے سے بچنے اور خلافت کو دو حصوں میں بٹ جانے کے ڈر سے اس خوف سے بچاؤ کے لیے نیک نیتی پر کیا گیا قدم ہو۔ اسباب کوئی مورخ جو چاہے بیان کر لے، جس کا جی چاہے اس سبب کو قبول کر لے، جس کا جی چاہے دوسرے سبب کو قبول کر لے، اسباب جو بھی ہوں مگر اس قدم کو کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ باوجود ہم چونکہ وہ صحابی رسول تھے، اقدام غلط تھا مگر صحابی رسول اور حضور علیہ السلام کا ارشاد الصحابۃ کلہم عدول کہ میرے تمام صحابی عادل ہیں، ان کی طرف بدنیتی کا الزام، اس کا انتساب اور بدنیتی کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ آقا علیہ السلام کے ارشاد کے پیش نظر، صحابیت کے حیا کے پیش نظر اور حضور کے صحابہ کے عدول ہونے کے تصور کے پیش نظر ادباً اور حیاءً اپنی زبان بند رکھتے ہیں اور ان کی ذات پر تان تشنیع اور تنقید نہیں کرتے، ادباً اور حیاءً خاموشی کو واجب سمجھتے ہیں اور انہیں گالی دینے کو حرام سمجھتے ہیں، اور تان اور تشنیع دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو معاذ اللہ منافق کہنا، استغفر اللہ کافر کہنا، یا ان پر لعنت ملامت بھیجنا یا برے الفاظ کے ساتھ انہیں یاد کرنا، اس عمل کو صحابیت کی توہین سمجھتے ہوئے اور حضور علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی تصور کرتے ہوئے ادب اور حیا کے خلاف سمجھتے ہیں، اور ادب اور حیا صحابیت کے پیش نظر اور حقیقت میں وہ حیا رسول ہے کہ حضور کے صحابی ہیں، ہم خاموشی کو واجب گردانتے اور زبان درازی کو حرام سمجھتے۔ چونکہ اہل سنت میں تمام تر حقائق کے باوجود پھر سب سے بڑی حقیقت ایک ادب کی بھی ہے، تمام تر حقائق اور واقعات کے باوجود ایک سب سے بڑی حقیقت کس کی؟ ادب کی بھی ہے، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، لہذا اس ادب اور حیا کے پیش نظر خاموشی ہمارا مسلک ہے، مگر اس خاموشی سے بڑھ کر ان کے اقدام کا دفاع کرنا ہم ناجائز سمجھتے ہیں، اسے درست قرار دینا ہم ناجائز سمجھتے ہیں۔ درست مولا علی شیر خدا ہی ہے، جائز قدم مولا علی شیر خدا کا ہی ہے، حق پر مبنی خلافت مولا علی شیر خدا کی ہی ہے، سو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ حق حضرت علی شیر خدا کی جانب تھا، حق حضرت علی شیر خدا کی جانب تھا۔ اور ہماری فقہ کی اور عقائد کی بعض کتابوں میں صراحت کے ساتھ یہ بات درج بھی ہے، بعضوں نے تو یہاں تک بھی لکھ دیا ہے والحق کان بید علی وان معاویہ بغا علیہ، کہ حق سیدنا علی شیر خدا کی طرف تھا اور حضرت معاویہ کا اقدام حضرت علی کے خلاف بغاوت۔ اگر وہ صحابی رسول نہ ہوتے، کوئی اور شخص ہوتا تو پھر اس کے لیے حکم سخت ہوتا، اس کے لیے حکم سخت ہوتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی صحابیت ہے کہ جس نے ان کو سخت حکم سے بچا لیا، اس کی حفاظت کی، بس یہ دفاع ہے۔
صحابیت دفاع ہے، اقدام کا دفاع نہیں ہے۔ اب آپ بڑے کلیئر ہو گئے کہ نہیں اس موضوع پر؟ شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے اور پورا کنسپٹ کلیئر ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب ایک متوازی حکومت کا اعلان کر دیا گیا، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط بھی لکھا کہ اے بھائی معاویہ، میری خلافت اسی طرح منعقد ہوئی ہے جیسے عثمان، عمر اور ابو بکر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، اسی طرح شورا نے مجھے خلیفہ منتخب کیا متفقہ طور پر جیسے ان کو منتخب کیا تھا، اور شورا نے اور مسلمانوں نے اسی طرح متفقہ طور پہ میری بیعت کی جیسے اصحاب ثلاثہ کی ہوئی تھی، اور وہی حجت میری خلافت کے لیے موجود ہے۔ انہوں نے لکھ بھیجا کہ میں آپ کو اپنی بیعت کی دعوت دیتا ہوں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیعت کو قبول نہ کیا۔ یہاں سے امت میں دو دھڑے ہو گئے۔ میں نہیں کہتا کہ خلافت دو حصوں میں بٹ گئی، میں یہ نہیں کہتا۔ خلافت تو نہیں بٹی، کیونکہ آقا علیہ السلام فرما چکے تھے کہ خلافت 30 برس تک قائم رہے گی، اور وہ 30 برس کے 5 سال وہ مولا علی شیر خدا کی خلافت میں ہیں، نہ کہ حضرت معاویہ کو۔ وہ تو ایک متوازی حکومت شروع ہوئی، حتیٰ کہ سیدنا علی شیر خدا کے بعد کے 6 ماہ بھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خلافت راشدہ میں شامل۔ مگر یہ کہ دو متوازی حکومتیں بہرحال بن گئیں، اور نتیجتاً ملک شام میں ان کی حکومت اور کوفہ عراق سمیت حجاز، حرمین اور باقی علاقوں میں سیدنا علی شیر خدا کی حکومت تھی، سلطنت تھی، خلافت تھی۔ امت بٹ گئی، دو دھڑے بن گئے، اور یہ مجموعی طور پہ امت کے وحدت، یکجہتی اور استحکام کے لیے نیک شگون نہیں تھا، اور اسی کے نتیجے میں پھر جنگیں بھی ہوئی۔ اہل سنت علماء اور ائمہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کو خطا بھی قرار دیتے ہیں، اور ادب اور حیا میں چونکہ زبان تان دراز کرنا حرام ہے، اور عدل پر بھی اعتقاد، عدالت پر بھی اعتقاد رکھنا ضروری ہے، لہذا اس خطا کو خطائے اجتہادی قرار دیتے ہیں، خطائے اجتہادی قرار دیتے ہیں۔ اور خطا اجتہادی میں یہ ہے کہ اگر غلطی بھی ہو گئی تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور نیک نیتی پر چونکہ مبنی ہوتی ہے تو اللہ ایک اجر دیتا ہے۔ ہم اس سے زیادہ فقہی بحث میں نہیں پڑتے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ اسی باب کی کڑیاں ہیں۔ یہاں دو حکومتوں کے معرض وجود میں آ جانے کے بعد 4 طبقات وجود میں آ گئے۔ کتنے؟ 4۔ ایک طبقہ تو وہ جو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حق سمجھتا تھا، اور آپ کا اتنا حامی ہوا کہ انہوں نے آپ کی حمایت میں حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور ان کے ساتھ کھلم کھلا جنگ پر اتر آئے۔ یعنی یہ وہ طبقہ تھا جنہوں نے سیاسی طور پر سیدنا علی شیر خدا کی حمایت میں پھر آگے غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے لگ گئے۔ تو یہ طبقہ اپنے آپ کو شیعان علی کہنے لگا۔ کیا کہنے لگا؟ شیعان علی۔ تو یہ ایک طبقہ وجود میں آیا۔ اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب لفظ شیعان علی وجود میں آیا ہے تو اس سے مراد کوئی شیعہ مکتب فکر نہیں تھا، شیعہ مسلک نہیں تھا، شیعہ کا کوئی فقہی مذہب اس سے مراد نہیں تھا، ایسی کوئی چیز وجود میں نہیں تھی۔ یہ فقط اختلاف چونکہ سیاسی تھا، اور یہ حمایت بھی سیاسی تھی، اور ان حمایت میں جو لوگ بڑے شدید ہو گئے، بہت شدید ہو گئے، تو انہوں نے سیاسی حمایت سیدنا علی شیر خدا کی کرتے ہوئے اپنے آپ کو شیعان علی کا نام دیا۔ شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، یعنی یہ حضرت علی کا حامی گروہ بن گیا بس۔ تو شیعان علی کی ابتدا ایک سیاسی گروہ کے طور پہ ہوئی،
کسی مذہبی، مسلکی اور اعتقادی فرقے کے طور پر نہیں ہوئی۔ یہ ایک فیکٹ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا طبقہ اسی طرح اس کے مد مقابل وجود میں آیا، دوسرا گروہ۔ یہ وہ لوگ تھے شام اور دمشق کے علاقے کے رہنے والے، جنہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کو سپورٹ کیا پولیٹیکلی، اور وہ سیاسی طور پہ ان کے حامی ہو گئے، اور وہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ عام نادان لوگ برا بھلا کہنے لگے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ نہ حضرت معاویہ کو سیدنا مولا علی شیر خدا نے برا بھلا کہا اپنی زبان اقدس سے، اور نہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زبان سے حضرت مولا علی شیر خدا کو برا بھلا کہا۔ جو روایتیں اس کے برعکس ملتی ہیں وہ جھوٹی ہیں، وہ گھڑی ہوئی روایتیں ہیں تاکہ امت میں اس تفرقہ کو اور بڑھایا جائے اور تعصبات کو بڑھا کر اس کو زیادہ اچھالا جائے۔ بارصورت وہ صحابی تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے اس قدم کی، اس اقدام کی ہرگز توقع نہ تھی کہ وہ منبر رسول پر اس سیاسی اختلاف کے ساتھ معاذ اللہ اخلاقی حدوں سے نیچے اتر آئیں اور حضرت مولا علی شیر خدا کو برا بھلا کہیں۔ یہ نہ ان سے توقع تھی اور نہ صحیح روایتوں سے ان سے ثابت ہے۔ اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تو خلفائے راشدین میں سے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، افضل اربع میں سے تھے، اور باب مدینہ علم مصطفیٰ تھے، اور حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بتا دیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم و عرفان مصطفیٰ کا دروازہ ہو۔ تو وہ ایک خاص اخلاقی سطح سے نیچے کی بات نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ السلام کا اعلان عام تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اور ساتھی ہوں یہ علی بھی اس کا ساتھی ہے۔ تو جس علی شیر خدا کے لیے آقا علیہ السلام نے اتنے اونچے رتبوں کی باتیں کر دی ہوں، وہ سیاسی اختلاف پر حق پر ہونے کے باوجود اور انہیں غلط سمجھنے کے باوجود غیر اخلاقی قدم کہ انہیں برا بھلا کہیں، یہ نہیں۔ تو یہ باتیں جو ان دو صحابہ کی طرف اگر کسی کتاب میں منسوب ملیں تو وہ فتنہ پروری ہے، موضوع من گھڑت روایات ہیں تاکہ اسلام کے اندر تعصبات کو ہوا دی جائے۔ حیا کی پاسداری شخصی سطح پہ ہر صورت موجود تھی، یہ ان کے مقام و منصب کے تقاضے تھے۔ چنانچہ تو دوسرا گروہ وہ بن گیا جو حضرت معاویہ کا حامی تھا، سیاسی گروہ، اسے کوئی خاص نام نہیں دیا جاتا، یعنی بنو امیہ کے حامیوں کا گروہ، یہ اس ملوکیت کا حامی گروہ بن گیا جو شہنشاہیت وجود میں آ رہی تھی، ملوکیت وجود میں آ رہی تھی، ایک نئی بادشاہت وجود میں آ گئی تھی، اس کا حامی گروہ بن گیا، ایک آمریت وجود میں آ رہی تھی، اس کا حامی بن گیا۔ یہ دو گروہ ہو گئے۔ تیسرا گروہ ایک اور وجود میں آیا جنہوں نے حضرت علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ دونوں کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا، یعنی اس اختلاف سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا، اور یہ فتنہ خوارج کا فتنہ تھا۔ یہ فتنہ خوارج کا فتنہ تھا۔ انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا کہا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا کہا، اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ، حکومت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ نعرہ بڑا اچھا تھا، نیت بڑی خراب تھی۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ ان کے الفاظ اچھے ہیں مگر نیت بری۔ نعرہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، کتنا اٹریکٹیو نعرہ ہے، مگر خوبصورت نعرے کے اندر نیت بڑی خراب تھی۔ نیت خراب کیا تھی؟ ان الحکم الا للہ کہہ کر وہ جہاں حضرت امیر معاویہ کی حکومت کی نفی کرتے تھے، وہاں وہ بدبخت خارجی حضرت مولا علی شیر خدا کی خلافت حقہ کی بھی نفی کرتے تھے، اور ان کی خلافت راشدہ کی بھی نفی کرتے تھے، جبکہ اسے ماننا عین تقاضائے شریعت تھا۔
کیونکہ یہ الخلافت بعدی 30 سنہ کا حصہ تھا، یہ حکومت مصطفیٰ کا تسلسل تھا، تو وہ ان کی بھی نفی کرتے تھے۔ یہ فتنہ خارجیوں کا پیدا ہوا، چنانچہ انہوں نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کو اور حضرت امیر معاویہ کو، دونوں کو معاذ اللہ واجب القتل اور کافر ڈکلیئر کر دی، دونوں کو بیک وقت واجب القتل ڈکلیئر کر دی، اور دونوں کے خلاف ان کی سازشیں شروع ہو گئی اور ان کی پھر الگ جنگیں ہوئی، اور اس فتنہ کو بھی حضرت مولا علی شیر خدا نے کچلا رضی اللہ تعالی عنہ، اور بالآخر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بھی یہی بدبخت خارجی بنے، اور حضرت امیر معاویہ کو بھی نہیں خارجیوں میں سے کسی نے شہید کیا۔ یہ تیسرا فتنہ تھا۔ اور ان خوارج کا عالم کیا تھا؟ یہ نماز کے بڑے پابند تھے، روزے کے پابند، زکوٰۃ کے پابند، نوافل کے پابند، کثرت سے تہجد پڑھتے، ذکر اذکار کرتے، تلاوت قرآن کی بڑی کرتے۔ وہ ساری خوبیاں ان میں تھیں جس قسم کی خوبیاں آج کل بعض بڑے متشدد قسم کے ملاؤں کی جماعتوں میں پائی جاتی۔ میں نام نہیں لیتا، بقایا آپ خود سمجھ لیں۔ بعض لوگ بڑے متشدد ہیں، ان کے نعرے بھی صرف اسی قسم کے، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کی حکمرانی کو نہیں مانتے، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں، اللہ کے سوا کسی کا نظام نہیں، حتیٰ کہ نظام مصطفیٰ بھی نہیں مانتے، نظام الہی مانتے، شریعت محمدی بھی نہ کہو، شریعت الہی کہو، حکومت صرف اللہ کی، امر صرف اللہ کا، اور صرف توحید کو مانتے ہیں، صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ جن لوگوں کا زور بڑی شدت کے ساتھ صرف اللہ پر اور اللہ پر اور اللہ پر ہے، حتیٰ کہ رسول پاک کی ذات، رسول پاک کی حکومت، رسول پاک کی حاکمیت کا بھی انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ نام نہاد حاکمیت الہیہ کے تصور پر۔ وہ لوگ بڑے شدید ہیں، نماز میں آپ سے بڑھ کر، روزوں میں بڑھ کر، تہجد میں بڑھ کر، اذکار میں بڑھ کر، جہاد میں بڑھ کر، تلاوت قرآن میں بڑھ کر، شریعت کی ظاہری پابندی میں بڑھ کر، وہ ساری علامتیں جو اس دور کے خوارج میں نظر آتی تھیں، وہ آج بھی کہیں کہیں اگر کھلی آنکھوں سے آپ دیکھیں تو نظر آتی ہیں۔ رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ ٹولہ میری امت کے آخر وقت تک موجود رہے گا، اور اس ٹولے کی ایک علامت حضور علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ یہ میری امت کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کرے گا، کافر اور مشرک ڈکلیئر کرے گا، شرک کا فتویٰ دے گا مسلمانوں پر۔ یہ بھی ان کی علامتوں میں سے ہے، اور یہ بھی ان کی علامتوں میں سے ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ سے مروی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں، میں صحیح بخاری کوٹ کر رہا ہوں، وہ آیتیں جو کافروں اور مشرکوں کے حق میں نازل ہوئی تھیں، انہیں پڑھ پڑھ کر مسلمانوں پر اطلاق کرے گا، اور مسلمانوں کو ان آیتوں کے نام سے کافر و مشرک بنائے گا۔ یہ ساری علامتیں صحیح بخاری اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، صحاح ستہ اٹھائیے، یہ ان خارجیوں کی تھی، یہ ان خارجیوں کی تھی۔ تو اس ذہنیت کی ابتدا خود عہد رسالت مآب سے ہی ہو گئی تھی۔ وہ ذوالخویسرہ تمیمی نامی ایک شخص تھا، کیا نام؟ ذوالخویسرہ تمیمی نامی، قبیلہ بنو تمیم کا ایک شخص ذوالخویسرہ، جس نے بھرے مجمع میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، حضور کو براہ راست خطاب کر کے اس بدبخت نے کہا تھا، اتق اللہ یا محمد، اعدل یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر، معاذ اللہ سے۔ براہ راست حضور پر تنقید کر دی تھی، براہ راست حضور علیہ السلام پر اس شخص نے تنقید کر دی تھی اور کہا تھا عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے، اللہ سے ڈرو۔ اس پر آقا دو جہاں علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے بدبخت، اگر میں اللہ سے نہیں ڈرتا اور میں عادل نہیں ہوں، جسے صبح و شام آسمان سے غیب کی امانت عطا کی جاتی ہے، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو روئے زمین پر ہے کوئی شخص اور عدل کرنے والا؟ مگر وہ گستاخ رسول پاک کا، وہ بدبخت حضور علیہ السلام کو تانا دے کر
صحابہ کرام کی بڑی مجلس میں حضور کی طرف پشت کر کے روانہ ہو گیا، چل پڑا، گستاخی کر کے چل پڑا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے۔ اور ایک اور واقعہ ہے، حضرت خالد بن ولید جلال میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس بدبخت گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ اسے مجلس میں تاجدار کائنات کی بارگاہ پر انگلی اعتراض کی، تنقید کی اٹھانے کی جرت کیسی ہوئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر، اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا نہیں خالد بن ولید، رک جا، اس بدبخت کو قتل نہ کر، اسے فقط پہچان لو، اس کی پشت میں سے ایک قوم جنم لے گی اور میری امت کے آخری زمانے تک ہوگی، اور وہ قوم نمازیں تم سے زیادہ پڑھے گی، روزے تم سے۔ یہ حضور علیہ السلام کن کو فرما رہے تھے؟ صحابہ کرام۔ ان کی نمازیں تم سے زیادہ ہوں گی، ان کے روزے تم سے زیادہ ہوں گے، یہ قرآن کی تلاوت بھی تم سے زیادہ کریں گے، اسلام کا نام بھی تم سے زیادہ لیں گے۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، قرآن کی تلاوت ان کے مقابلے میں تھوڑی نظر آئے گی، مگر دیکھ لو یہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار میں سے نکل کے خارج ہو جاتا ہے، اور خون کا قطرہ بھی اس کو نہیں لگتا، اس طرح خارج ہوں گے۔ ان کو قتل نہ کرو، ورنہ لوگ ان کی ظاہری نماز روزے دیکھ کر یہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے خود اپنے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وقت نہیں، تانا دیں گے کہ مسلمان خود مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اس وجہ سے چھوڑ دیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی پہچان کر لو، اس کی، تاکہ اس کی نسل سے پیدا ہونے والے لوگوں کی پہچان ہو سکے۔ علامتیں کیا تھی؟ صحابی بیان کرتے ہیں، میں آپ کو صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، سیاستہ بیان کر رہا ہوں، متفق علیہ حدیث صحیح۔ آقا علیہ السلام نے دکھایا، صحابہ کہتے ہیں اس کی پہچان یہ تھی کہ اس کا سر مڑا ہوا تھا، رگڑا ہوا تھا اس طرح کے ساتھ، اس کی داڑھی بہت بڑی اور گھنی تھی، اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، اس کے گال ابھرے ہوئے تھے، اور اس شخص نے اپنا تہبند چادر ٹخنوں سے آدھی پنڈلی تک اونچا اٹھا کے باندھا ہوا تھا۔ تہبند آدھی پنڈلی تک اونچا باندھا ہوا تھا، سر مڑا ہوا تھا، داڑھی گھنی تھی۔ اس قسم کی اس کی علامتیں تھیں۔ یہ صحابہ کرام نے کیوں بیان فرمایا؟ ایک بڑا بنیادی سوال۔ ہزارہ واقعات ہوئے، ہزارہ باتیں ہوئی، ہزارہ لوگ نظروں سے گزرے، احادیث بھری پڑی ہیں، لیکن کبھی کسی کے ایسے حلیے بھی صحابہ نے بیان کیے کہ فلاں شخص منڈے ہوئے سر کا تھا اور اس کی آنکھیں دسی ہوئی تھیں اور اس کی داڑھی گھنی تھی اور گال ابھرے ہوئے تھے اور ٹخنوں سے اوپر اس کی چادی آدھی پنڈلی تک چادر بندھی ہوئی تھی؟ سوال یہ ہے کہ یہ علامتیں صحابہ نے کیوں بیان کی؟ کوئی تو حکمت ہوگی۔ کیا معاذ اللہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے؟ نہیں، یہ صحابہ کرام کے مقام سے فروتر ہے۔ یعنی کیا اس کی شکل بیان کر کے اس کی شکل کا حلیے کا مذاق اڑا رہے تھے؟ نہیں، استغفر اللہ، صحابہ کرام نے اس وجہ سے نہیں، اونچے لوگ ہیں، اس لیے بیان کی کہ ان علامتوں کو پہچان لو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی پشت میں سے اس کی نسل پیدا ہوگی، جیسے یہ گستاخ ہے وہ بھی گستاخ ہوگی، اس طرح زبان دراز ہوگی، تانا دیں گے، نماز روزے تلاوت میں تم سے زیادہ ہوگے۔ پہچان لو کہ وہ دین دیکھنے میں بڑے دیندار نظر آئیں گے مگر حقیقت میں دین سے خارج ہیں۔ یہ خارجی تھے اور خارجیوں کی نسل۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے وقت، آخر وقت تک وہ نسل موجود رہے گی۔ نہیں بھائی، کسی کا نام نہیں لیتے، کسی کا نام نہیں لیتے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو کچھ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا، اتنا بیان کر دینا میرا فرض ہے، سمجھنا، دیکھ بھال کرنا آپ کا اپنا۔ نام کسی کا نہ لیا کرو، اس چیز سے اونچے رہا کرو، اونچا رہا کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، بس دیکھو، پہچانو، پہچان رکھیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا، ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، قرآن مجید کی ایک آیت کا معنی پوچھا، اور وہ آیت عام طور پہ غلط لوگ حضور علیہ السلام کی شان کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے، غلط، بدبخت اور بد عقیدہ لوگ
یعنی ان آیتوں سے یہ مراد لیتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ حضور کو جھڑکا ہے، معاذ اللہ تنبیہ کی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کے لیے ان آیتوں کا غلط استعمال کرتے تھے۔ تو وہ آیتیں ایک شخص نے سیدنا فاروق اعظم سے ان آیتوں کا معنی پوچھا، تفسیر پوچھی۔ علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں، یہ ہے تو احادیث جو ہیں صحاح ستہ کی، مگر انہوں نے پورے باب میں ایک مقام پر جمع کر دی۔ علامہ ابن تیمیہ یہ وہ عالم ہیں جن کو سب سے زیادہ دنیا میں سعودی عرب میں مانا جاتا ہے۔ کہاں مانا جاتا ہے؟ سعودی عرب۔ انہوں نے جمع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے سوال کیا یا رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حدیث وہ آیات کی آقا کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم سے ان کا معنی کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، معنی نہیں بتایا ان آیتوں، کیا ان کا ترجمہ نہیں بتایا، تفسیر میں نہیں پڑھے، اس نے آیتوں کا مفہوم پوچھا اور آگے معلوم ہے سیدنا فاروق اعظم نے جواب کیا دیا؟ فرمایا ذرا سر سے کپڑا ہٹانا، پگڑی یا ٹوپی چادر جو کچھ بھی تھی ذرا ہٹانا۔ ہٹایا تو اس کے سر پہ بال تھے۔ آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہارا سر مڑا ہوا ہوتا تو جو آیتیں چن کر ان کا معنی تم نے پوچھا تھا، اگر تمہارا سر مڑا ہوا ہوتا تو اس تلوار سے تمہارے سر کا رگڑا اتار دیتا، قتل کر کے رکھا۔ اس لیے کہ تمہارا مڑا ہوا سر دیکھ کر میں سمجھ لیتا کہ کہاں سے بول رہے ہو، کس اسٹیشن سے بول رہے ہو۔ اب چونکہ سر مڑا ہوا نہیں ہے اس لیے شک پڑ گیا، معلوم نہیں ان میں سے ہو یا نہیں ہو، اس لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا۔ تو ان لوگوں نے نعرہ تو اللہ کا لگایا، ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے، نعرہ توحید کا لگایا، لیکن بدبخت ایک اچھے نعرے کے ذریعے بدنیتی پھیلاتے تھے، حضرت مولا علی شیر خدا کے خلاف، حضرت امیر معاویہ کے خلاف، اور خاص طور پہ ان کا بغض سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھا۔ یہ خوارج کا طبقہ ہوا، اور تین طبقے ہو گئے نا، ایک شیعان علی جنہوں نے حضرت علی کی سیاسی حمایت میں تجاوز کیا اور حد سے بڑھ گئے، اتنا بڑے کہ پھر صحابہ کرام جو تھے حضرت معاویہ ان کے اوپر بھی زبان طعن اور نازیبہ کلمات پر پہنچ گئے، ادب اور حیا کی حد کو توڑ دیا۔ دوسرے حامیان امیر معاویہ جنہوں نے ایک غلط اقدام کی حمایت کی اور خلافت حقہ کی مخالفت میں حد سے بڑھ گئے۔ اور تیسرا طبقہ خوارج کا جو دونوں کے خلاف ہو گئے۔ چوتھا طبقہ امت مسلمہ کی اکثریت کا رہ گیا، اور وہ اہل سنت والجماعت کا اکثریت کا۔ ان کا موقف کیا تھا جو آپ سن رہے ہیں؟ یعنی یہ حضرت مولا علی شیر خداہی کی خلافت کو حق پر مانتے، سیدنا مولا علی شیر خداہی کی خلافت کو مانا، انہی کے دست یک پرست پر بیعت کی، انہی کو خلیفہ برحق اور امام راشد مانتے، اور انہی کی حکومت کو سچی حکومت مانتے۔ حضرت امیر معاویہ کے اقدام کو درست نہیں مانتے تھے، مگر وہ اب دھڑے بندی میں آ کر جنگ اور قتال میں اس لیے نہیں آتے تھے کہ تاکہ امت میں خون خرابہ نہ ہو، برا بھلا نہیں کہتے تھے، حیاءً ادباً چپ رہتے تھے اور خون خرابہ اور تفرقہ سے بچتے تھے، مگر بھرپور طریقے سے سیدنا علی شیر خدا کے موقف کو حق جانتے اور مانتے تھے۔ یہ امت مسلمہ کی اکثریت تھی۔ اب آگے چلیے، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب 6 مہینے کی خلافت کا زمانہ پایا تو آپ نے دیکھا کہ بے شک خلافت راشدہ میرے پاس ہے، لیکن امت تو بدستور تقسیم ہے۔ اب شام اور دمشق اور گردنوا کے علاقے اس سلطنت میں جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور کوئی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور امت میں وحدت پیدا نہیں ہو رہی۔ حجاز میں، کوفہ تک اور حرمین علاقوں میں ہماری خلافت ہے، خلافت راشدہ ہے۔ آپ نے سمجھا کہ اگر یہ عمل اسی طرح جاری رہا تو اب چونکہ وہ ڈٹ گئے ہیں
اور کسی قیمت پہ وہ ودڈرا کرنے کو تیار نہیں ہے، لہذا دائماً اس امت کی تفریق جاری رہے گی، اور حکومت اسلام کی حکومت ایک مرکز پہ یکجا نہیں ہو سکے گی۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود حق پر ہونے کے اس امت کی وحدت یکجہتی کی خاطر اور امت کی اجتماعی خیر اور فلاح کی خاطر اور اسلام کی قوت کو دائماً سیاسی طور پہ تقسیم ہوئے رہنے سے بچانے کی خاطر اس حکمت اور مصلحت کی بنا پر جب دیکھا کہ حضرت معاویہ تو نہیں مان رہے، انہوں نے خود ایک معاہدہ کر کے حضرت امیر معاویہ کے حق میں ودڈرا کر دیا۔ یہ سیدنا امام حسن مجتبی کی عظمت تھی، سیدنا امام حسن مجتبی کی عظمت تھی، سیدنا امام حسن مجتبی کی عالی ظرفی تھی، ان کی وسعت ظرف تھی، ان کا احسان تھا اور امت مسلمہ پہ ان کا کرم تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ حق پر تھے، مگر دیکھا کہ میرے حق پر رہنے سے بھی جو تفریق پیدا ہو گئی ہے وہ تو ختم نہیں ہو رہی اور بڑھتی جائے گی، اور جنگوں کا سلسلہ چل پڑے گا، اور مجموعی طور پہ اسلام کی عالمگیر قوت کو نقصان ہوگا۔ تو وہ عفو درگزر وہ اہل بیت کے فرزند تھے اور گلشن مصطفیٰ کے چشم و چراغ تھے، انہوں نے عفو درگزر اور معافی کو بہتر جانا اور امت کی اجتماعی خیر اور اجتماعی وحدت کے پیش نظر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور اس طرح سیدنا امام حسن مجتبی کی قربانی سے، ان کی قربانی سے جو حکومت تھی اسلام کی وہ دوبارہ ایک جگہ پہ یکجا ہو گئی۔ اب وہ حکومت تو رہی مگر ملوکیت تھی، ان کے ودڈرا کرنے کے باوجود وہ ملوکیت ہی رہی، وہ خلافت راشدہ نہیں بنی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی کے بیعت کر لینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کی حکومت خلافت راشدہ بن گئی تھی، وہ غلط سمجھتا ہے۔ وہ ملوکیت ہی رہی، خلافت راشدہ اس بیعت کے دن پر 30 سال مکمل کرنے سے ختم ہو گئی۔ اس بیعت سے 30 سال مکمل ہو گئے 6 مہینے کے، اور آقا نے جو خوشخبری دی تھی الخلافت بعدی 30 سنہ، 30 سال تک خلافت راشدہ میرے بعد ہوگی، وہ ختم ہو گئی، اپنے انجام کو پہنچی۔ اور اس کے بعد سمجھیں کہ اسلامی سلطنت ملوکیت کی شکل میں ایک وحدت کے طور پہ آگے چل پڑی۔ اب یہاں ایک معاہدہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دور حکومت ختم ہونے کے بعد اپنا کوئی جانشین نامزد نہیں کریں گے اور اسے لوٹا دیں گے پھر امت کی طرح، جیسے امام حسن مجتبی منتخب ہوئے تھے، امت اس طرح پھر اپنا امام اور خلیفہ حسب خلفاء راشدین کے طریق پر منتخب کرے گی۔ تو گویا یہ ودڈرا کرنا ایک عبوری معاہدہ تھا۔ کیا تھا؟ عبوری معاہدہ تھا، تاکہ اس پیریڈ میں تقسیم ختم ہو جائے اور ان کے بعد امت پھر متحد ہو کر نئے خلیفے کا انتخاب کرے۔ لیکن بدقسمتی عالم اسلام کی کہ ایسا نہ ہو سکا۔ جب حضرت امیر معاویہ کا آخر وقت آیا، اب یہاں پر مورخین نے مختلف اسباب لکھے ہیں، میں کسی پر جرح و تنقید نہیں کرتا۔ کسی نے عدول کے تصور پہ کہ صحابہ سب عادل ہیں، نیک نیتی پر اعتماد کرتے ہوئے اہل سنت مورخین اس طرف گئے ہیں کہ وہ بے شک بیٹے یا خاندان کی محبت کا بھی غلبہ تھا، لیکن اس خیال سے کہ شاید اب کسی ایک امام اور خلیفہ پہ اگر امت کو چھوڑ دیا جائے اور میں نے نامزد نہ کیا تو شاید امت کسی ایک خلیفہ پر متفق نہ ہو سکے اور نئی جنگیں نہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ انہوں نے اسی خیال کے پیش نظر اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور میری دانش میں یہ ریزن اتنی وزنی نہیں ہے، یہ خود ریزن میرے ذوق علمی کو اپیل نہیں کرتا، میرے ذوق علمی کو اپیل، اور میں اس دلیل سے متاثر نہیں ہوں، میرا ذہن اسے قبول نہیں کرتا، باوجود عدول پر ایمان رکھتا ہوں، عادل ہونے پر عقیدہ رکھتا ہوں، مگر عدول کے ساتھ عدل پر بھی قائم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو بشری کمزوریاں ہوتی ہیں وہ غالب آ گئیں۔ یہ دوسری خطا ہوئی
اس کو بھی خطا اجتہادی کہا جاتا ہے کہ شفقت پدری غالب آئی بطور باپ کے، یا خاندانی عصبیت غالب آئی، یا مجموعی حکومتی ماحول نے اثر انداز کیا، جو بھی اسباب تھے مجموعی طور پہ بہر صورت اس معاہدے پر عمل پیرا نہ ہو سکے، اور اپنے آخری دور میں کچھ درباریوں نے، ارد گرد کے لوگوں نے ایک ماحول کریٹ کر دیا کہ آپ کے بیٹے سے بہتر کون ہے، اسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، نہ کیا تو قتل و غارت ہو جائے گی، امت تقسیم ہو جائے گی، جنگیں ہوں گی، فتنہ فساد ہوگا۔ بہر صورت کچھ ان کے داخلی عوامل اور کچھ خارجی اور سیاسی عوامل سب نے مل کر اس معاہدے پر عمل پیرا ہونے کی بجائے ان سے ان کے بیٹے یزید کی جانشینی کروا دی، اور یہ دوسری غلطی تھی، یہ دوسرا غلط اقدام تھا۔ پہلا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کے خلاف اپنی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان غلط اقدام تھا۔ دوسرا، اپنی زندگی میں بجائے خلافت کو واپس امت کی طرف لوٹا دینے کے خود اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کا اہتمام کروا دینا اور اسے نامزد کر دینا اپنا جانشین حکمران، یہ دوسرا غلط اقدام تھا۔ اور ہم اسے بھی پہلے ہی کی طرح صحابیت کے دفاع کے ساتھ کہ ہم زبانیں تان دراز نہیں کرتے، ہم ادب اور حیا رکھتے ہیں کہ دونوں غلطیاں ہوئیں اور بڑی سیاسی غلطیاں ہوئیں، مگر آقا علیہ السلام کے صحابی ہونے، اس شرف صحابیت کی چادر نے ان کا دفاع کر دیا۔ ہم خاموش رہنا واجب سمجھتے، گستاخی نہیں کرتے، بے ادبی نہیں کرتے، زبانیں تان دراز نہیں کرتے، اس کو حرام سمجھتے، بس ختم۔ یہ ادب اور حیا کا معاملہ ہے، اور ادب بھی نسبت رسول کا ادب ہے، حکم رسول کا ادب ہے۔ اس سے آگے ہم اس بات کو طول نہیں دیتے، اور یہی میری نصیحت ہے ہر ایک کے لیے، تاکہ ادب قائم رہے۔ ورنہ یہ بھی غلط اقدام ہوا اور یزید کی جانشینی کروائی، اور اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لے لی گئی۔ یہاں سے اس اگلی ایک تاریخ باب کی بنیاد رکھ دی گئی، جو تاریخ باب معرکہ کربلا کی شکل میں جا کے ختم ہو گئی۔ ان کا یہ خیال یہ بھی تھا، بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یزید کو سیاسی سوجھ بوجھ بہت تھی، اس وجہ سے اس کو نامزد کیا۔ بارصورت میں نے بتایا اس فیور کے جتنے دلائل ہیں وہ وزنی نہیں ہیں، اور دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات حقیقت ہے اسے تسلیم کر لیا جائے، اور بعد ازاں زبان درازی سے رکا جائے، خاموشی ادب کے ساتھ رکھی جائے۔ چنانچہ یزید تخت پر بیٹھ گیا، اور یہاں سے دور یزیدیت کا آغاز ہو گیا۔ اتنا حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نصیحت کی، بلکہ وصیت کی اور تلقین کی، جو ان کے اندر تھا وہ کہہ دیا، کہا کہ بیٹے، بے شک سیدنا امام حسین یہ وہ ہستیاں چند ہیں جو تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گی، تمہاری حکومت اور خلافت کو تسلیم نہیں کریں گی، مگر یاد رکھ لینا وہ اہل بیت رسول ہیں، حضور کے صاحبزادے اور شہزادے ہیں، ان سے تعرض کرنا، ان سے زیادتی نہ کرنا۔ یہ نصیحت کر دی۔ وہ جیسے باپ کا خیال ہوتا ہے کہ شاید بیٹا میری بات کا حیا کرے گا، اندازہ نہیں تھا کہ یہ یزید کتنا بے حیا ہے۔ وہ بے حیا تھا، بدبخت تھا، نافرمان تھا، اس نے کسی چیز کی قدر نہ کی، اور تخت خلافت پر، خلافت کیا تھی، تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھ دیا۔ کسے؟ مدینہ کے گورنر کو خط لکھ دیا، اس کا نام اس وقت ولید بن عقبہ تھا، اور کہا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر، ان تینوں کو بلاؤ اور میرے لیے ان سے بیعت لو، اور اگر وہ تینوں بیعت نہ کریں تو گرفتار کر کے انہیں میرے پاس لے آؤ۔ اس بدبخت نے حکومت کے تخت پر بیٹھتے ہی اس ظالمانہ کارروائی کا اور اس آمرانہ کارروائی کا آغاز کر دیا۔ یہاں ایک بات کہہ دوں کہ یہ 60 ہجری میں تخت حکومت پر بیٹھا ہے یزید، اور یہ بدبختی کا سال تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے اور ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے،
وہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعائن، میں نے حضور علیہ السلام سے 2 طرح کی دعائیں اور 2 طرح کے کلمات سیکھے، فاما احدہما فبثثتہ فاما الآخر لو بثثتہ لقطع ھذا البلعوم۔ فرمایا 2 قسموں کی باتیں میں نے حضور علیہ السلام سے سیکھی ہیں، ان میں سے ایک قسم تو ایسی باتوں کی ہے جو میں برسر عام تم سے بیان کرتا رہتا ہوں، کھلی مجلسوں میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور فرمایا دوسری قسم ایسی باتوں کی ہے اگر میں کھلے عام بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے، اگر کھلے عام بیان کر دوں تو میرا گلا یہاں سے کاٹ دیا جائے، وہ میں ہر عام شخص کو بیان نہیں کرتا، یعنی وہ خاصوں کے لیے ہیں، وہ خاصوں کے لیے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، وہ جو میاں محمد نے کہا کہ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، کھیر پکا محمد بخشا کتیاں اگے درنی، وہ خاصوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں، عاموں کی نہیں۔ یہ خاصوں کی بات ہم بھی زندگی میں ایک بار عاموں کے سامنے کہہ بیٹھے ہیں اور تھوڑا یا زیادہ گلا کٹوا بیٹھے، ہم نے بھی زندگی میں خاصوں کی بات ایک بار عاموں سے کر دی تھی، مگر عوام الناس سے نہیں کی تھی، خواص سمجھ کر ہی کی تھی، کیا کہ یہ تنظیم کے ذمہ داران لوگ ہیں سمجھیں گے، مگر وہ خاص نہ رہے، ناداں اپنے جوش عقیدت میں عوام کو بتا بیٹھے، اور وہ دشمنوں تک جا بات پہنچی۔ خیر، دشمنوں نے اسے فتنہ بنانا چاہا، اللہ نے اپنی مدد سے اس فتنے کو تباہ کر دیا، اس کا سر کچل دیا، حق کی اللہ نے مدد کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب، یہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی تھی سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے کو، جب وہ خواب دیکھا تھا آپ نے کہ سورج چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، حضرت یعقوب نے بشارت دی، مبارکبادی دی، بیٹا خواب بڑا اونچا ہے، اس خواب نے تمہارا مستقبل دکھا دیا ہے، مگر خاصوں کی بات ہے، عاموں سے نہ کر بیٹھنا۔ عرض کیا بابا عام کون ہیں؟ فرمایا یہ جو تمہارے سوتیلے بھائی ہیں نا، ان کو نہ بتا دینا، سوتیلے بھائیوں کو نہ بتا دینا، فتنہ کھڑا کر دیں گے۔ ہم کیا چیز ہیں، ہم کیا چیز ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان پر اعتماد کر بیٹھے، اعتماد کر بیٹھے، اور اعتماد کر کے ان کو بالآخر بتا بیٹھے، اور یہ اس خاص بات کا ستیلے بھائیوں کو، عاموں کو بتانے کا نتیجہ تھا کہ پھر کنویں میں گرائے گئے، اور پھر مصر کے بازاروں میں بیچے گئے، اور پھر زلیخا سے ستائے گئے، اور 9 سال تک جیلوں میں مارے، اور 30 سال تک مارے پھرے، اور پھر زمانہ کاٹ کر تخت سلطنت مصر پہ جا کے بیٹھے۔ پھر والد آیا، پھر والدہ آئیں، 11 بھائی آئے، اور تخت مصر پر حضرت یوسف کو پایا۔ جب سارے اس زمانے کے رواج کے مطابق سجدے میں گرے، حضرت یعقوب بولے بیٹے یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو تو نے بچپن میں دیکھا تھا، جو خاصوں کی چیز تھی تو عاموں کو بتا بیٹھا، سچا تو ثابت ہو گیا، مگر 30 سال تجھے بڑی تکلیف اٹھانا پڑا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے جو خاص باتیں بتائی تھیں وہ اگر عوام کو بتا دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ کسی خاص نے ان سے کبھی پوچھا کہ ان میں سے کوئی ایک بات مجھے تو بتا دو، اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، اور فتح الباری میں روایت ہے کہ ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بھی بتا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے بتا دیا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ان خاص باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دعا کرتے تھے اعوذ باللہ من راس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں سن 60 ہجری کی ابتدا سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب میری امت پر سن 60 ہجری شروع ہوگا، 60واں سال ہجری کا آئے گا، اس کی ابتدا سے پناہ مانگتا ہوں، اور نااہل کم عمر لوگ جب تخت سلطنت پر بیٹھیں گے اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو جب سن 60 آیا، یزید کم عمر تھا، نااہل تھا، بدبخت تھا، فاسق تھا، فاجر تھا،
شرابی تھا، زانی تھا، بے ایمان تھا، بے حیا تھا، ملعون تھا، جہنمی تھا، اس تخت سلطنت کا اہل نہ تھا، کم عمر بھی تھا، کم شعور بھی تھا، کم عقل بھی تھا، کم عمل بھی تھا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو امارت الصبیان کی شرط بھی پوری ہوئی، کم عمروں کا تخت پر بیٹھنا، اور راس الستین اور سن 60 کی ابتدا والی شرط بھی پوری ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یہ تو معلوم نہیں کہ 60 سال بعد کیا ہوگا اور سن 60 ہجری کی ابتدا کیا ابتدا ہوگی، مگر اتنی راز کی بات ہے کہ حضور اس سال سے پناہ مانگتے تھے۔ نگاہ مصطفیٰ 60 برس کے بعد 60 برسوں کے پردوں کے اندر چھپے ہوئے معرکہ کربلا کو دیکھ رہی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ بدبخت یزید کی جانشینی کو دیکھ رہی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ معرکہ کربلا میں 60 ہجری کی ابتدا میں اہل بیت پاک کے خیموں کا نصب ہونا دیکھ رہی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ دریائے فرات کے پانیوں کا بند ہونا تک رہی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ خانوادہ نبوت کے معصوم گلوں کا کٹڑا تک رہی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ امام حسین کے لاش پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے چلنا تک رہی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ خانوادہ رسول کا پیاسا مارا جانا تک رہی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ اہل بیت کے خیموں کا جلایا جانا تک رہی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ حسین کے سر کا قلم ہونا اور اہل بیت کے سروں کا قافلہ دمشق میں روانہ کیا جانا تک رہی تھی۔ اور یہ سارے منظر دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہی تھی، مولا وہ 60 ہجری سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور فتح الباری میں ہی یہ حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ساری زندگی جب بازاروں سے بھی گزرتے تھے، اوپن مارکیٹ سے گلی کوچوں بازاروں میں بآواز بلند یہ دعا کرتے تھے خود، اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارت صبیان، اے اللہ مجھے 60 ہجری تک زندہ نہ رکھنا، مجھے سن 60 تک زندہ نہ رکھنا، دعائیں کرتے تھے۔ اور اللہ کی شان کہ 60 ہجری کی آمد سے قبل حضرت ابو ہریرہ کی وفات ہو گئی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ 60 ہجری میں کیا ہونے والا ہے۔ سن 60 آیا اور بدبخت یزید تخت پر بیٹھا۔ اس کے تخت پر بیٹھنا تھا کہ معرکہ کربلا کی داستان کی ابتدا ہو گئی، اور وہ ابتدا ولید بن عقبہ کو خط لکھے گئے خط سے ہوئی کہ حسین کو پکڑ لو، عبداللہ بن عمر کو پکڑ لو، عبداللہ بن زبیر کو پکڑ لو اور ان سے میری بیعت کا مطالبہ کرو، بیعت کرے تو فبہا، نہیں تو انہیں گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کر دو۔ آج کی گفتگو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ اگلا جو بھی موقع آئے گا انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک تو اس گفتگو سے آگے کے مضمون کو شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔